الرحمن الرحیم الحمد للہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ قابل قدر احترام میرے دینی بھائیوں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سے ہمارے بھائی ایسے ہیں جن کی نوکریاں چلی گئی، کچھ بھائی ایسے ہیں جن کے بزنس کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکے ہیں، بہت سے بھائی ایسے ہیں جو بے روزگار ہو چکے ہیں، بہت سے بھائی ایسے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے لون لے رکھے ہیں اور وہ اس وقت ذہنی طور پر پریشان اور فکر مند ہے کہ ان قرضوں کی ادائیگی کس طرح ہوگی۔ میں اپنے تمام ایسے بھائیوں کی کچھ باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان تقدیر پر ہے، ہم نے اللہ پر ایمان لایا ہے، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارے کرنے سے نہ کبھی کچھ ہوا ہے اور نہ ہمارے کرنے سے کچھ ہوگا۔ جو کرنے والی ذات ہے، تقدیر بنانے والی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے۔ دنیا نے اس سے پہلے اس سے سخت ترین حالات دیکھے۔ میں آپ کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لے جانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیے ہمارے نبی اور صحابہ کرام جب ہجرت کر کر مدینہ آئے ہیں، ان کے پاس کیا تھا؟ انہوں نے وہاں نئے کاروبار شروع کیے، نئے بزنس شروع کیے، نئی تجارتیں شروع کی، از سر نو سب کام کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں چلیے، حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں 7 سال تک اتنا زبردست قحط پڑا ہے کہ لوگوں کے پاس اپنے گھروں میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ سرکاری غلے سے 7 سال لوگوں نے کھایا ہے۔ اس سے پہلے چلیے حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی میں 80 سے 82 لوگوں کے علاوہ پوری دنیا غرق کر دی گئی، پانی میں ڈبو دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نئی دنیا وہاں سے آباد کی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے کہا ہے واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے فیصلے پر، اپنی تدبیر پر غالب ہے۔ ساری دنیا کچھ سوچ لے لیکن اللہ رب العزت نے جو چاہا ہے، اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ ہر چیز پر غالب رہتا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ ان باتوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ ہمارا یہ ایمان ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کشادہ کر دیتا ہے اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے۔ دیکھیے ایک عام بات ہے بارش، اگر اللہ چاہتے ہیں بارش اتارتے ہیں، نازل کرتے ہیں، ورنہ ساری دنیا کی طاقت مل جائے بارش کا ایک قطرہ آسمان سے برسا نہیں سکتی۔ ہم ایمان والے اس دنیا میں اللہ سے امید لگا کر جیتے ہیں، ہماری زندگی کا ہر اگلا قدم اللہ سے امید لگا کر ہم اٹھاتے ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ نا امید ہونا یہ کافروں کی علامت ہے۔ ایمان والے کبھی بھی نا امید نہیں ہوتے۔ ہمارے نبی کی زندگی آپ دیکھیے، غار میں ہمارے نبی ہے، مشرکین مکہ غار سے اوپر آ گئے ہیں، پھر بھی ہمارے نبی وہی بات کہہ رہے ہیں جو ہمارا ایمان ہے، ان اللہ معنا، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس وقت سب سے پہلے ہم سب اپنی زبانوں سے یہ جملہ کہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کاموں کو بنانے والا ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنی زبانوں سے یہ جملہ کہیں۔ نا امیدی ہمارے یہاں ہے ہی نہیں، ہمارے یہاں تو امید ہے، ہمارے یہاں تو نیک فالی ہے،
ہمارے یہاں اللہ سے اچھا گمان ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ حکم ہمیں دیا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ۔ انسان کوشش کرتا ہے تو اس کا نتیجہ اور اس کا فائدہ اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ حالات ہم پر آئے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سے لوگ پیچھے ہو گئے، بہت سے لوگ بے روزگار ہو گئے، نوکریاں چلی گئی، لیکن ہم اللہ سے یہ امید کرتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت ہم سے خوش ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی ہم پر کرم فرمائی ہو گئی تو جو ہمارے پچھلے حالات ہیں انشاءاللہ اس سے بہتر حالات ہو جائیں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق اللہ نے یہی کہا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا، کہ ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جو اولاد ان کی ہم نے لے لی تھی اتنی اولاد ہم نے دوبارہ ان کو عطا کر دی۔ اس لیے ہم اللہ سے امید کر کر چند چیزوں کو آج طے کرتے ہیں، اور اللہ سے امید ہے اگر ہم یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے حالات ماضی سے بھی بہتر انشاءاللہ مستقبل میں ہو جائیں گے۔ سب سے پہلی بات میرے بھائیوں یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ جتنے گناہ ہم سے ہو رہے ہیں ہم کو گناہوں کو چھوڑ دینا ہے۔ آپ یقین جانیے اللہ کا غضب اترتا ہے، چاہے وہ ایک شخص پر اترے یا پوری قوم پر اترے، وہ گناہوں کی وجہ سے اترتا ہے۔ ہم نے اگر سود لے رکھا ہے، ہم نے اگر سود پر لون لے رکھا ہے، ہم سے جتنی جلدی ہو سکتا ہے، جتنی جلدی ممکن ہو، ہم سود والے قرض کو ادا کریں۔ اگر ایسی اس وقت کوئی گنجائش نہیں ہے تو ہم یہ عزم مصمم پختہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ جتنی جلدی ممکن ہوگا ہم سود سے اپنے آپ کو بری کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ سود یہ اللہ سے اعلان جنگ ہے۔ اگر ہم اللہ سے جنگ میں گرفتار ہے تو ہم ناکام ہی ناکام ہوں گے۔ اس لیے ہم اس وقت پریکٹیکل میں چاہے وہ سودی گناہ ہو یا چاہے ہم نے کسی کے حق تلفی کر رکھی ہو، کسی کا مال لے رکھا ہو، یا اور ایسے گناہ جو ہماری آنکھوں کے گناہ ہیں، ہمارے جسم کے گناہ ہیں، اس طرح کے تمام گناہوں کو جب تک ہم میں سے ہر شخص نہیں چھوڑے گا اس سے عذاب نہیں ہٹے گا۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَلَا تَطْغَوْا، تم سرکشی مت کرو، گناہوں میں حد سے آگے مت بڑھو، فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، ورنہ میرا غضب تم پر برسے گا۔ اس لیے پہلا کام اس وقت ہمیں یہ کرنا ہے، ہر بندہ جانتا ہے وہ کس طرح کے گناہ کرتا ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم گناہوں کو چھوڑیں گے تو اللہ کی مدد اور رحمت آئے گی، اللہ کا غضب ہم سے ہٹے گا۔ دوسرا کام جو ہم کو کرنا ہے وہ قرآن پاک کا وعدہ ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے، مال کے ذریعے سے مدد کریں گے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، آگے فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ۔ اگر ہم مالدار بننا چاہتے ہیں تو ہر نماز کے بعد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ ہم اپنی عادت اور اپنا معمول بنا لیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ تمام مشکلوں، تنگیوں اور پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرما دیں گے، مشکل راہوں سے اللہ ہمیں نکال کر آسانیوں پر اللہ ہمیں ڈال دیں گے۔ اس لیے دوسرا کام ہمیں استغفار کرنا ہے، اور تیسری چیز وہ ہے نماز اور دعا۔ اللہ تعالیٰ ان بندوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے بندو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اللہ سے مدد مانگو بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ نماز کے ذریعے سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا ہے، اور دعا ہمارے پاس وہ طاقت ہے جو تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ ہم یہ اپنا بہت بڑا سرمایہ کھو چکے ہیں کہ ہم دعا نہیں کرتے۔ ہم مانگ کر تو دیکھیں، وہ ذات نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتی ہے، اور اگر ہم مانگیں گے اللہ ہم سے خوش ہوں گے، ہمارے حالات بدل دیں گے۔ چوتھی جو اہم گزارش مجھے آپ سے کرنی ہے وہ یہ ہے
کہ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے صحیح طور پر خرچ کرنا، کفایت کے ساتھ خرچ کرنا، یہ آدھی کمائی ہے۔ ہمارے پاس جو روپیہ پیسہ ہے ہم اس کو بہت احتیاط کے ساتھ میں خرچ کریں، فضول خرچی سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ جو کام ہمارا کم پیسوں میں ہو سکتا ہے ہم اس کے لیے زیادہ پیسہ ضائع نہ کریں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اس وقت بھی اسی انداز میں خرچ کریں جیسے عام حالات میں خرچ کرتے تھے۔ اگر ہم نے احتیاط سے، کفایت سے، میانہ روی سے اپنے خرچ کے اندر اگر اپنا ہاتھ استعمال کیا تو یہ ہماری آدھی کمائی ہے۔ اس لیے ہم اپنی ضروریات کو سمیٹیں اور خرچ کرنے میں فضول خرچی سے بچیں اور احتیاط کے ساتھ خرچ کریں۔ پانچویں بات جو بطور تدبیر کے مجھے عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، ایمان والا کبھی بھی ہمت نہیں ہارتا ہے۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ان حالات کو ہم لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ اب یہ انسان کے صبر کا پیمانہ ہے کہ اگر اس میں صبر زیادہ ہوگا تو وہ اتنے دن صبر کرے گا، جو کمزور ہوگا وہ بہت جلدی ہائے ہائے اور شکایت کرنے لگے گا۔ اس وقت ہمارے صبر کا امتحان ہو رہا ہے کہ ہم صبر کرنے والے ہیں یا ہم بے صبرے اور کمزور ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اسی قوم کو پیشوا بناتا ہے، گائیڈ بناتا ہے جن میں صبر ہوتا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا۔ ہم اس وقت اپنی زبان پر کوئی حرف شکایت نہ لائیں بلکہ اللہ سے امید کے ساتھ اور نئی تدبیر کے ساتھ، حوصلوں کے ساتھ ہم کھڑے ہوں۔ جن لوگوں کی نوکریاں جا چکی ہے یا جو لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں یا جن کے کاروبار ٹھپ پڑ چکے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو سرمایہ، جو انرجی اللہ نے آپ کو دی ہے، آپ اس کے ذریعے سے سمجھدار لوگوں سے، فیلڈ کے ماہرین سے مشورہ کر کے، رائے لے کر کوئی نئے انداز سے نیا کاروبار شروع کریں۔ کاروبار میں زیادہ پیسہ نہ لگائیں، تھوڑے سے کاروبار شروع کریں، لیکن تجارت کرنا، بزنس ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور صحابہ کی پوری زندگی اس سے لبریز ہے۔ اگر ہم نے سنت کی نیت سے اگر تجارت کی، تجارت میں ہم آگے بڑھے یا نہ بڑھے لیکن انشاءاللہ اس کا ثواب ہمیں ضرور مل جائے گا۔ تجارت کرنے والے ہی دنیا میں ترقی کرتے ہیں، عام طور پر جو لوگ سروس کرتے ہیں وہ ترقی نہیں کرتے۔ اس لیے چھوٹے سے ہم کاروبار شروع کریں، ہمت کے ساتھ، نئے حوصلے کے ساتھ ہم ہمت کر کر کاروبار شروع کریں، ہاتھ پر ہاتھ دے کر نہ بیٹھیں۔ بعض لوگ وہ ہیں جو روزگار کی تلاش میں ہیں، نوکریوں کی تلاش میں ہیں، ان سے میری یہ گزارش ہے کہ MIDC ایریا ہو یا شہر کے اندر بہت سی کمپنیاں ہیں یا بہت سی جگہوں پر آپ کو ملازمتیں مل سکتی ہیں۔ تھوڑا سا ہلچل کرنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ جانکار ہیں ان سے معلومات لینے کی ضرورت ہے۔ اس وقت بہت جگہوں پر ملازموں کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ MIDC ایریا ہو یا اور شہر کے اندر کمپنیاں ہوں اور بہت سی دکانیں ایسی ہیں جہاں اس وقت ملازموں کی ضرورت ہے۔ ہم خالی نہ بیٹھے۔ اللہ کے نزدیک وہ کمائی بہت پسندیدہ اور پیاری کمائی ہے جو انسان کے پسینے کی کمائی ہو۔ اس لیے ہم اپنے گھروں میں خالی بیٹھنے کے بجائے اگر تجارت کر سکتے ہوں تو یہ سب سے بیسٹ، سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ ہم چھوٹی سی تجارت ہی کیوں نہ ہو مشورہ کر کر وہ شروع کریں، ہمت سے کام لیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ہم ملازمتیں بھی بہت اس وقت مل سکتی ہے، ہم جو مناسب ملازمت ہو اس کے لیے ہم قدم بڑھائیں۔ یہ میری آپ سے درخواست ہے۔ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ نے ہمیں کوشش کے لیے کہا ہے اور اللہ نے یہ بھی کہا ہے وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ۔ جب انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والوں کی کوششوں کو ضائع نہیں کرتا۔ اور اگر ہم ایمان کی نیت سے، اپنے بچوں کو حلال روزی کھلانے کی نیت سے، ایمان پر ثابت قدمی کی نیت سے، کسی کے سامنے ہمیں ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، ان پاک اور اچھی نیتوں کے ساتھ میں اگر ہم قدم بڑھائیں گے تو اللہ کا یہ بھی وعدہ ہے
ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کی محنتوں کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ کی مدد ضرور آئیں گی، حالات بدلیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کوشش کریں، اور جتنی باتیں اس وقت بتلائی گئی ہیں، گناہوں سے بچنا، استغفار کا اہتمام کرنا، نماز و دعاؤں کا اہتمام کرنا، اپنی ضروریات کو سمیٹنا، اور اللہ نے جو ہمیں سرمایہ دیا ہے اس کو لے کر ایک نئے انداز سے کاروبار کے لیے کھڑا ہو جانا، ہمت کر کر کوشش کر کر قدم بڑھانا۔ اگر امید ہے ہم ان باتوں پر عمل کریں گے اور پریکٹیکل میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، اللہ تعالی ہمارے حالات بدلیں گے، اور ضرور حالات بدلیں گے۔ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہم سے نہ کبھی کچھ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ ہم نے جو کیا ہے اللہ سے امید پر ہی کیا ہے، اللہ کی مدد انشاءاللہ آئیں گی۔ اللہ تعالی ہماری تمام پریشانی کو دور فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی اور صحابہ کے نقش قدم پر تجارت کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔